नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेक्स के मसाइल बयान करेंगे। हम बिस्तरी करने के बहुत अहम मसाइल, ये हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा। नंबर 1, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द को नंगी हालत में ना देखे और कोई औरत किसी औरत को नंगी हालत में ना देखे और दो मर्द एक कपड़े के अंदर ना सोएं और दो औरतें भी एक कपड़े के अंदर ना सोएं। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। नंबर 2, नींद या जागने की हालत में मनी शहवत से कूद कर निकल आई तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से बगैर शहवत के खुद निकल आई तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। मुश्त ज़नी की लेकिन अंजाल ना हुआ तो गुस्ल वाजिब ना हुआ, और रोज़ा था तो मुश्त ज़नी की वजह से रोज़ा मकरूह हुआ, लेकिन अंजाल न होने की वजह से रोज़ा टूटा नहीं। मुश्त ज़नी की तो अंजाल भी हो गया तो गुस्ल वाजिब हो गया, अगर रोज़ा था तो टूट गया, लेकिन रमज़ान के रोज़े में भी सिर्फ क़ज़ा लाज़म होगी, कुफ़ारा नहीं। 6, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि जब कोई भी ज़ौजा मुतहर्रा की आँख में दर्द होता, आँख दुखती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हम बिस्तरी ना करते जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए। फ़ायदा, इस हदीस से ये इशारा मिला कि बीवी किसी बीमारी की हर तकलीफ़ में मुब्तला हो तो उसकी सेहत और रगबत का अंदाज़ा किए बगैर हम बिस्तरी करना मुनासिब नहीं। अतबा का कहना है कि पेट भरे होने की हालत में हम बिस्तरी ना करनी चाहिए, इससे मैदा की बीमारियां होती हैं और इस हम बिस्तरी से पैदा होने वाला बच्चा कुंद ज़ेन होता है। 8, हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करना गुनाह कबीरा है। 9, जिन दिनों में बीवी को हैज़ या नफास की नपाकी हो उन दिनों में बीवी के नाफ से घुटने तक नंगी हालत में देखना गुनाह है, बाकी जिस्म नंगा हो तो दुरुस्त है। हैज़ के दिनों में मर्द की शहवत कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बीवी अपने शोहर की मुश्तज़नी कर सकती है, अलबत्ता मर्द खुद अपने हाथ से मुश्तज़नी ना करे। 11, शोहर जब हम बिस्तरी के बुलाए तो हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो बर्दाश्त करने की ताकत के बावजूद बीवी का टाल मटोल करना जायज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी बिस्तर की तरफ बुलाए फिर औरत ने इनकार कर दिया और शौहर ने इसी तरह नाराज़गी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते इस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। बीवी को हैज़, नफास, बीमारी वगैरह जब कोई मजबूरी ना हो, इसके बावजूद हम बिस्तरी से मना करें और शौहर को शहवत का गलबा हो तो बीवी से ज़बरदस्ती हम बिस्तरी करना जायज़ है। अगर शौहर को बार बार हम बिस्तरी करने का तकाजा हो जिसको बीवी बर्दाश्त ना कर पाती हो और उससे उसकी सेहत के नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो तो शौहर के लिए बीवी की ताकत से ज़्यादा हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। 14, समझदार बच्चे करीब में सोए हुए हों तो हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। 15, मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं लेकिन ना देखना बेहतर है। 16, अपनी या दूसरे की शर्मगाह नंगी हालत में देखने से वज़ू नहीं टूटता। 17, शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता। शहवत आने से शर्मगाह से जो पानी की तरह लेसदार कतरे निकल आते हैं उनको मज़ी कहा जाता है, उससे सिर्फ वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जानवर की तरह बीवी पर ना जा पड़े, यानी इब्तिदा में बोसो कनार प्यार मोहब्बत किए बगैर जानवर की तरह डायरेक्ट बस उज़ू दाखिल ना करे, बल्कि उसको चाहिए कि पहले बोसो कनार और आस्ता बातचीत से आमादा करे। मियाँ बीवी का एक दूसरे के पूरे बदन को छूना और हाथ फेरना जायज़ और दुरुस्त है। एक दूसरे की शर्मगाह को भी हाथ लगा सकते हैं। बीवी की अगली शर्मगाह जब पिछले वाले रास्ता में उंगली डालना नामुनासिब हरकत है जिससे एतराज़ करना चाहिए। बीवी शर्मगाह के अलावा बाकी पूरे बदन पर बोसा देना दुरुस्त है। मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़ुबान को चूस सकते हैं, शरन इसमें हर्ज नहीं।
شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں بیوی کا دودھ چلا گیا تو اس کو تھوک دے۔ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے نہ صرف نکاح ٹوٹ جائے گا اور نہ ہی بیوی کا بیٹا بن جائے گا، البتہ حرام پینے کے گناہ سے توبہ لازم ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہونے کے وقت سے لے کر 28 سال کی عمر تک جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ تو اب کبھی بھی عورت کا دودھ پینا حرام ہے، اور اب اگر کسی بھی عورت کا دودھ پیے گا تو اس کی ماں نہ بن جائے گی۔ اگر مرد اپنی بیوی کے منہ میں شرمگاہ اپنے مخصوص عضو کو داخل کر رہے تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان اورل سیکس، شرمگاہ کو بوسہ دینا، منہ میں لینا اور زبان لگانا منع ہے۔ یہ سب مکروہ فعل اور بے حیائی کی بات ہے۔ اگر بیوی کو داخل نہیں کیا بلکہ اوپر سے یا رانوں کے درمیان کیا تو اگر انزال نہ ہوا یعنی منی نہ نکلی تو غسل واجب نہیں۔ میاں بیوی میں سے جس کا انزال ہوا صرف اس پر غسل واجب ہے۔ پچھلے راستے میں داخل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے ملا دی اور داخل نہ کیا تو وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ مزی تک نہ نکلی، غسل واجب نہ ہوا۔ اگر مرد نے بیوی کو صرف اتنا داخل کیا جتنا ختنہ کا نشان ہوتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلی اور اگرچہ غبارہ کنڈوم پہن کر داخل کیا۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے سے صرف مرد پر غسل واجب ہوگا، البتہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ ہم بستری جس بھی ایکشن میں کرنا چاہو کر سکتے ہو، بس صرف ایک ہی بات کی پابندی ہے کہ ہم بستری صرف آگے والے رستے میں کی جائے، پخانے والے رستے میں کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے اگرچہ مزہ زیادہ آتا ہے لیکن اس سے کمزوری بھی ہوتی ہے اور ریشے کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ مرد سیدھا چت لیٹ جائے اور عورت اوپر بیٹھے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ایسے کرنا جائز ہے۔ اگر مکمل روشنی میں مکمل ننگے ہو کر شرمگاہ کو دیکھتے ہوئے ہم بستری کی جائے تو اس سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا بہتر نہیں، بلکہ ہلکی روشنی، ضرورت کے مطابق کپڑے اتارے جائیں یا مکمل ننگے ہوں تو اوپر چادر ہو۔ ہم بستری کے وقت زیادہ بات نہ کی جائے، اس سے اندیشہ ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت کسی اور غیر محرم عورت کا ذہن میں تصور کرنا گناہ ہے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ فوراً نہ ہٹے بلکہ اس طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو انزال دیر میں ہوتا ہے۔ غسل کرنا یعنی مرد اپنی منی عورت کے رحم کے اندر نہ پہنچنے دے۔ پہلی وجہ، اگر فیملی پلاننگ یا رزق کی تنگی کے خوف سے عزل کیا جائے تو جائز نہیں۔ اگر ایسی کوئی سوچ نہ ہو لیکن کوئی مجبوری بھی نہ ہو، ایسے ہی خام خواہ عزل کرے تو مکروہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو بیوی یا چھوٹے بچے کی صحت کے لیے تو بیوی کی اجازت سے عزل کرے تو صحیح ہے۔ جب عزل کرے آپ کے لیے جائز ہو تو 3 طریقوں میں سے جیسے چاہیں عزل کریں۔ پہلا، مرد ہم بستری کے آخر میں فراغت کے وقت عضو باہر نکال دے تاکہ منی باہر خارج ہو۔ دوسرا، فراغت سے کچھ پہلے شوہر عضو باہر نکال دے اور بیوی اپنے ہاتھوں سے شوہر کو فارغ کرا دے۔ تیسرا، عضو کا کنڈوم پہن کر ہم بستری کریں۔ مزی اور منی بھی پیشاب کی طرح نجاس غلیظہ ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس ٹکڑے کو دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم بستری کے بعد پیشاب کر لے ورنہ لا علاج مرض پیدا ہوگا۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش، زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے نیم گرم پانی سے دھوئے۔ اگر نیم گرم پانی نہ ہو تو اتنی دیر رک جائے کہ بدن کی حرارت گرمائش
اعتدال پر آ جائے تو اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ عتبہ کا کہنا کہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے۔ غسل نہ کرے تو وضو کرے، وضو نہ بھی کرے تو کم از کم پیشاب کر کے عضو دھو لے، ایسا بھی نہ کرے تو بھی بغیر عضو دھوئے دوبارہ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ رات کو ہم بستری کے بعد سونا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ظاہری نجاست کو دھو کر وضو کر کے سوئے یا کم از کم پیشاب کر کے عضو دھو کر سوئے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز فجر پڑھنا لازم ہے۔ ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنے کی وجہ سے بھی ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ جس انسان پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا، پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ غسل واجب ہو تو غسل سے پہلے بھی ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھا پی سکتے ہیں۔ جس پر غسل واجب ہو وہ ہاتھ دھو کر کلی کر لے تو اب پانی پی کر کچھ بچائے تو اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے، اس کا بچا ہوا پانی کوئی بھی پی سکتا ہے۔ غسل جب واجب ہو اس حالت میں نکلا ہوا پسینہ پاک ہے، اس لیے ناپاکی میں جو کپڑے پہنے ہوئے ان پر اگرچہ پسینہ لگا ہو پھر بھی غسل کے بعد وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چادر کے اندر میاں بیوی کا ننگا سونا جائز ہے، میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ دونوں کے سطر ڈھنکے ہوئے ہوں۔ شرمگاہ پر پردے کے بغیر دونوں کا ایک ساتھ غسل کرنا ادب کے خلاف ہے، البتہ گناہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے پہلی رات کی ہم بستری کے بارے میں دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یا اتنی بار کیا۔ یہ بے شرمی کی بات ہے اور جاہلانہ طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان خلوت کی باتیں بتانے کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت چاہنے سے پہلے گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔